هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم علم الصیغہ کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے، اور آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے مقدمہ. جیسا کہ صاحب کتاب نے اس سے پہلے والے سبق کے اندر بتلایا تھا کہ ان کی یہ کتاب ایک مقدمہ اور 4 باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. تو یہاں سے صاحب کتاب اپنی کتاب کے پہلے حصے کو یعنی مقدمہ کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ مقدمہ تقریباً 2 صفحات میں مشتمل ہے. یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 6 پر یہ مقدمہ پورا ہو رہا ہے، اور یہاں سے باب اول کی شروعات ہوگی. تو کہتے ہیں کہ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسامہ. سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مقدمہ یہ کسے کہتے ہیں. تو یہ جیسے کہ ہم نے بارہ بتایا آپ کو دیگر کتاب کے سبق کے اندر کہ مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے. پہلے زمانے کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو عام طور پر، بلکہ اس زمانے کے اندر صرف بری اور بحری 2 ہی جنگوں کا رواج تھا. فضائی جنگ تو ہوتی نہیں تھی. زیادہ تر جو جنگیں ہوتی تھی وہ بری جنگیں ہوتی تھی، اور جزیرۃ العرب کے اندر تو خاص طور پر بری جنگیں ہوتی تھی، خشکی کے اندر جنگیں ہوتی تھی. تو اس زمانے کے اندر جو لشکر کو تیار کیا جاتا تھا اس کی خاص ترتیب ہوتی تھی، اور خاص ترتیب یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے آگے تقریباً مان لیجیے 10-20 آدمیوں کو ایک ٹولی کو روانہ کیا جاتا تھا. اس کو کہا جاتا تھا مقدمۃ الجیش. اس کا ترجمہ ہوگا لشکر کے آگے کا حصہ. تو ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ آگے جاتے تھے، اور جانے کے بعد جگہ کا جائزہ لیتے تھے کہ جو پیچھے فوج آ رہی ہے ان کے قیام کے لیے مناسب جگہ کون سا ہے، جہاں پانی بھی ہو، زمین بھی مناسب ہو، اور آس پاس میں دیگر ضروریات کے لیے جگہ مناسب ہو. اور اسی طرح یہ بھی دیکھتے تھے کہ کہیں آگے دشمن کی فوج گھات لگا کر بیٹھی تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری فوج مبادہ جائے اور وہ مبادہ جو ہے اس کو حملہ کر کے سارے کے سارے فوج کو موت کی گھاٹ اتار دے. تو اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے فوج کے 3 حصے ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا میمنہ، ایک ہوتا تھا میسرہ، اور ایک ہوتا تھا قلب، اور ایک ہوتا تھا ساقہ. یہ 4 حصے ہوتے تھے. یہ فوج کی خاص ترتیب ہوگی. تو اسی سے مقدمۃ الجیش سے مصنفین نے مقدمہ کو اخذ کر لیا. اور کیا مصنف کیا کرتے تھے کہ اپنی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے وہ کچھ مفید باتوں کو جو فن سے متعلق ہوتی تھی یا کتاب سے متعلق ہوتی تھی اس کو کتاب کے شروع میں لکھ دیا کرتے تھے، تاکہ اس سے جو طلبہ ہیں جو آگے کتاب کے سفر کو شروع کر رہے ہیں وہ ان کے لیے وہ مشعل ثابت ہو، ان کے لیے وہ بصیرت کا ذریعہ ثابت ہو. تو یہ بھی اگر علم سے غور کریں تو علم کی اصل شروعات جو ہے باب اول سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ اصل مقصود وہی ہے. اور اس سے پہلے یہاں مصنف نے بہت ساری باتوں کو ذکر کر دیا ہے جو اسی فن سے متعلق ہے، تاکہ طلبہ کو ایک گونا بصیرت حاصل ہو جائے کتاب کے سمجھنے میں. مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسامہ. مقدمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کے اقسام کے بیان میں. کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گوین برسے قسم اس. کلمہ جو کہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں وہ 3 قسم پر ہے. تو آپ نے علم نحو کے اندر پڑھا ہوگا کہ انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، جو بھی انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے. لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہا جاتا ہے. اب اگر وہ معنی دار ہو تو اسے موضوع کہا جاتا ہے، بے معنی ہو تو اسے محمل کہا جاتا ہے. اب اگر موضوع ہے اور اکیلا ہے اور معنی دار ہے
تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو کلمہ یہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، اسی کو بتلایا صاحب کتاب میں۔ کیا ہے کہ کلمہ جو کہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں برسے قسم بس 3 قسم پر ہے، فعل و اسم و حرف۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 اسم اور نمبر 3 حرف۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے یہ تقسیم نحوی لوگ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسم ہے، اور صرفی لوگ بھی کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسم ہے، مگر صرفی لوگ یہ فعل کو مقدم کر رکھتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسم ہے، فعل اسم حرف، اسم کو مقدم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف نحوی لوگ اسم کو مقدم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرفی لوگ یہ فعل سے زیادہ بحث کرتے ہیں اور نحوی لوگ یہ اسم سے زیادہ بحث کرتے ہیں، اس لیے اس کو وہ لوگ اسم کو مقدم رکھتے ہیں اور یہ لوگ فعل کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے فعل کی بحث کو پہلے چھڑیں گے، تو کہتے ہیں یہ فعل آ کی دلالت کر، اب جو ہے کلمہ کی 3 قسم ہے فعل اسم ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ فعل آ کی دلالت کنت بر معنی مستقل، فعل وہ کلمہ ہے کہ جو دلالت کرے مستقل معنی پر، یعنی اس کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے۔ با یکی از ازمنہ ثلاثہ، ماضی و حال و استقبال، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، 3 زمانے کیا ہیں؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ چون ضرب و یضرب، جیسے کہ ضرب اور یضرب۔ و اسم آ کی دلالت کند بر معنی مستقل، اور اسم وہ کلمہ ہے کہ جو دلالت کرے مستقل معنی پر، نہ با یکی از ازمنہ ثلاثہ، تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ہو، ملا ہوا نہ ہو۔ چون رجل و ضارب، جیسے کہ رجل و ضارب۔ اس کے بعد ہے وہ حرف آ کی دلالت کنند بر معنی غیر مستقل، اور حرف وہ کلمہ ہے کہ جو دلالت کرے معنی غیر مستقل پر، کہ بے ضمی کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود، کہ بغیر دوسرے کلمے کی ملا ہوئی ہے سمجھ میں نہ آئے۔ چو من و الا، جیسے کہ من اور الا۔ اب دیکھیے یہاں سے یہاں تک جو بحث کی ہے انہوں نے، یہ تو عام سی بات ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم کیا کہتے ہیں علم صرف اور علم نحو کی دیگر کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے، تو اس کے اندر کلمہ اور اس کی 3 قسموں کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، تو یہ ہمارے لیے تو عام بات ہے، کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ مگر جو مبتدی قاری ہوگا، جس نے پہلے یہی کتاب پڑھنی شروع کی ہوگی، اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، تو اس کے لیے صاحب کتاب نے یہ بحث کو پورا کر دیا یہاں پہ۔ اس کے بعد ہے فعل کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ فعل باعتباری معنی و زمانہ برسے قسم است، فعل معنی اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ اب یہاں ایک بات دھیان رکھیں کہ فعل کی مختلف حیثیتوں سے مختلف اقسام ہیں۔ ہم نے یہ نقشہ بنایا ہے، اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معنی اور زمانہ کے اعتبار سے یہ فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع اور امر۔ اس کے بعد حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اس کے بعد حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معتل، مضاف۔ تو مختلف حیثیتوں سے فعل کی مختلف قسمیں۔ یہاں جو تقسیم ہو رہی پہلی تقسیم وہ ہے معنی اور زمانہ کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں فعل باعتباری معنی و زمانہ برسے قسم است، فعل معنی و زمانہ کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے، ماضی، مضارع و امر۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ ماضی آ کے دلالت کنند بر وقوع معنی و زمانہ در زمانہ گزشتہ، ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرے بر وقوع معنی، فعل کے واقع ہونے پر، معنی کا ترجمہ ہم کریں یہاں فعل سے کریں گے، بر وقوع معنی فعل کے واقع ہونے پر در زمانہ گزشتہ، گزشتہ زمانہ میں۔ چو فعل کرد آ یک مرد، فعل کا ترجمہ ہے فعل کرد آ یک مرد در زمانہ گزشتہ، فعل جس کا ترجمہ یہ ہے کیا اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں۔ بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد ہے وہ مضارع، نمبر 2 پر ہے مضارع۔ مضارع آ کی دلالت کنند بر وقوع معنی در زمانہ حال یا آئندہ، مضارع وہ فعل ہے جو دلالت کرے بر وقوع معنی فعل کے واقع ہونے پر در زمانہ حال یا آئندہ،
موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے کے اندر. یہ تو بات آپ جانتے ہیں کہ مضارع میں حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور استقبال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے. چوں یفعلو، جیسے کہ یفعلو، می کند یا خواہت کرد آ یک مرد بزمانے حال یا آئندہ، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانے حال میں یعنی موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں. وہ امر آ کی دلالت کند بر طلب کار از فاعل مخاطب بزمانہ آئندہ. امر وہ فعل ہے جو دلالت کرے بر طلب کار از فاعل مخاطب، فاعل مخاطب سے بزمانہ آئندہ زمانے مستقبل میں بر طلب کار کسی کام کی طلب کرنے پر. تو امر وہ فعل ہے جو دلالت کرے بر طلب کار کسی کام کی طلب کرنے پر از فاعل مخاطب، فاعل مخاطب سے بزمانہ آئندہ آنے والے زمانے میں. چوں یفعل بکن تو یک مرد بزمانہ آئندہ، جیسے کہ یفعل جس کا ترجمہ ہے کر تو ایک مرد زمانے آئندہ میں آنے والے زمانے میں. یہاں یہ بحث پوری ہو گئی. اب آگے فعل کی ایک دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، ماضی، فعل معروف اور فعل مجہول. اسی طرح فعل مثبت اور فعل منفی کو بیان کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی و مضارع اگر نسبت فعل در آن و فاعل یعنی کنندہ کار باشد، ماضی اور مضارع میں اگر نسبت فعل، اگر فعل کی نسبت درا اس میں بفاعل، فاعل کی طرف یعنی کنندہ کار باشد یعنی اس شخص کی طرف ہو جس نے کام کیا ہو، معروف باشد تو وہ فعل معروف ہوگا. تو ماضی و مضارع اگر نسبت فعل درا، ماضی اور مضارع کہ اگر اس میں فعل کی نسبت بفاعل، فاعل کی طرف ہو، ماضی و مضارع میں اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اور فاعل کسے کہتے ہیں یعنی کنندہ کار یعنی کام کرنے والے آدمی کی طرف ہو، معروف باشد تو اسے فعل معروف کہیں گے. چوں ضربا، جیسے کہ ضربا زد آ یک مرد، اس ایک مرد نے مارا. تو ضربا کا ترجمہ ہوا اس ایک مرد نے مارا. تو اس میں فعل کی نسبت یعنی مارنے کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے یعنی کرنے والے کی طرف ہو رہی ہے، تو اسے کہیں گے فعل معروف. ویضربو می زد یا خواہد زد آ یک مرد، جیسے وہ ترجمہ ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. تو فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو اسے کہیں گے فعل معروف. اور اگر مفعول باشد، یہ پورا جملہ یہیں سے متعلق ہے کہ ماضی و مضارع اگر نسبت فعل درآ و مفعول باشد، ماضی و مضارع میں اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو یعنی مفعول کسے کہیں گے یعنی آکے کار بر واقع شدہ، یعنی اس شخص پر جس پر فعل واقع ہوا ہے مجہول وہ، تو فعل مجہول ہوگا. چوں ضربا، جیسے کہ ضربا اس کا ترجمہ کیا ہے زدہ شد آ یک مرد، وہ ایک آدمی مارا گیا. تو اس میں فعل کی نسبت مجہول، فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو رہی، مارا گیا وہ ایک مرد. کس نے مارا؟ جس کی طرف فعل کی نسبت نہیں ہو رہی تھی، اسے جو ہے فعل مجہول کہتے ہیں. وَيُضْرَبُ زدہ می شود یا زدہ خواہد شد آ یک مرد. اور یضرب جس کا ترجمہ ہے کہ مارا گیا، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. اب یہاں بات پوری ہو گئی. اب آگے ایک نوٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کوئی بات اگر کیا کہتے ہیں اہم بتلانی ہو یا کوئی اگر کوئی بات کہی گئی ہے اس پر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آ سکتا ہو تو اس کو ہم نوٹ کر کے عنوان ڈال کے لکھ دیتے ہیں. تو ایک نوٹ ہے، اسی کا فائدہ کے تحت انہوں نے ذکر کیا. فائدہ و امر مذکور نہیں باشد مگر معروف، یعنی کہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ امر مذکور نمی باشد، کہ جس امر کی تعریف کی گئی ہے، وہ امر مذکور جس امر کی تعریف کی گئی، جس امر کو ذکر کیا گیا ہے. فعل کی تین قسم بیان کی ہیں، ماضی، مضارع، امر. تو امر مذکور اور جس امر کو ذکر کیا گیا ہے نمی باشد مگر معروف، وہ نہیں ہوتا ہے یعنی وہ نہیں بنایا جاتا ہے مگر فعل معروف سے.
تو اس لیے اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت بر ثبوت کار کنت اس بات باشد، کہہ رہے کہ ماضی اور مضارع معروف اور مجہول دونوں، ماضی معروف ماضی مجہول، مضارع معروف مضارع مجہول، یہ چاروں اگر دلالت بر ثبوت کار کنت اگر کسی کام کے ثابت ہونے کو بتلائے، چو ناصرہ ینصرو یا نصرہ ینصرو، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس بات باشد، تو اسے فعل مثبت کہیں گے۔ تو ماضی مضارع معروف مجہول، ماضی یا مضارع خواہ معروف یا مجہول ہو، اگر دلالت بر ثبوت کار کنت اگر کسی کام کے ثابت ہونے کو بتلائے، اس بات باشد، تو اسے فعل مثبت کہیں گے، چو نصرہ ینصرو اور نصرہ ینصرو۔ وہ اگر بر نفی دلالت کنت، اور اسی طرح ماضی اور مضارع خواہ معروف یا مجہول ہو، اگر کسی کام کے نہ ہونے کو بتلائے، نفی باشد، تو اسے نفی کہیں گے، چو ما ضرب ولا یضرب، جیسے کہ ما ضرب ولا یضرب، اور اسی طرح ما ضرب اور ولا یضرب۔ تو یہ فعل کی ایک قسم ہوئی، کیا کہتے ہیں، ماضی مضارع امر، دوسری قسم ہوئی فعل معروف فعل مجہول، اور تیسری قسم ہوئی فعل ماضی معروف مثبت، فعل ماضی معروف منفی، فعل ماضی مجہول مثبت، فعل ماضی مجہول منفی، فعل مضارع معروف مثبت، فعل مضارع معروف منفی، فعل مضارع مجہول مثبت، فعل مضارع مجہول منفی۔ اب آگے حروف اصلی کی تعداد کی طرح سے فعل کی جو اقسام ہیں اس کو بیان